ظاہر میں یہ مجلس و محفل فرش زمیں میں ہے اور روحانی طور پر یہ محفل پاک عرش بری پر ہے۔ قرآن اللہ رب العزت جل وعلا نے لوح محفوظ پہ بھیجا اور یہاں رہ کر اس کو حفظ کرنا یہ اعزاز ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قرآن تو وہ تھا کہ رب العزت جل وعلا نے اس امانت کو عطا فرمانے کے لیے زمین سے پوچھا، اے زمین تو اس بوجھ کو اٹھا لے گی؟ آسمانوں سے پوچھا، اس بوجھ کو برداشت کر لو گے؟ پہاڑوں سے پوچھا، تمہاری بڑی صلابت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اگر تم پر نزول قرآن کا بوجھ اتارا جائے اس کو قبول کر لو گے؟ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا، جب ہم نے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں کو اس بوجھ کے لیے پیشکش کی، عرضنا کا معنی ہوتا ہے پیشکش کرنا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے کہا مولا جو تو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن ایک گزارش ہماری بھی قبول کر لے۔ رب نے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا مولا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ڈر گئے، لرز گئے، کانپ گئے کہ اتنا بڑا بوجھ، جلال کلام الہی کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اگر ہم اتار ہی دیتے تو ہوتا کیا؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑ پر اپنے اس کلام کو اتار دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے لرزتا، کانپتا، ذرات میں بکھر جاتا اور پہاڑ اپنی صورت کو بھی باقی نہ رکھ پاتا۔ اور پھر جب جلال الہی کو اتارنے کے لیے کسی چیز نے بھی اس پیشکش کو قبول نہ کیا تو ایک قلب اطہر مصطفیٰ تھا، ایک سینہ روشن سینہ مصطفیٰ تھا، جس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لیا اور اپنے سینے میں بسا کے ایسا جمال مصطفیٰ کا روپ دیا کہ امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب اس کو حفظ کر رہے ہیں۔ جس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا، جس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کو محفوظ کرنا، اپنے اندر سمو لینا، کیا یہ آسان بات ہے؟ ارے یہ تو کلام وہ تھا کہ اگر نازل ہوتا تو نزول کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور نزول تو چیز کے اوپر ہوتا ہے، جب چیز اترتی ہے تو کسی چیز پر آ کے ٹھہرتی ہے۔ اب صرف نزول کی بات ہی نہیں ہے، اب تو دخول کی بات ہے کہ وہ سینوں میں داخل ہے اور سینوں کو روشن کر رہا ہے۔ گویا وہ جلال الہی جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کا سینہ اطہر اتنا طاقت والا بنایا، قوت والا بنایا، اعلیٰ بنایا۔ اس نے جلال کو صرف برداشت ہی نہیں کیا بلکہ جمال مصطفیٰ کی صورت میں امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں داخل کر دیا۔ گرامی قدر، پھر اس کے لیے ذمہ داریاں لگیں، ڈیوٹیاں لگیں۔ آج جن حفاظ نے حفظ قرآن کی منزل کو طے کیا، انہوں نے اپنے استاد گرامی سے اور قبلہ کاری شاہد صاحب سے یا ان کے جو بھی معاون ہوں گے ان سے حفظ کیا، انہوں نے اپنے استاد گرامی قاری اشرف صاحب سے حفظ کیا، انہوں نے اپنے استاد گرامی سے، گویا یہ حفظ کا تسلسل ایسا ہے کہ اس کی ابتدا آقا علیہ السلام کی ذات سے ہوتی ہے اور جبریل امین کی بات سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے جب رمضان آیا کرتا تھا جبریل امین حاضر خدمت ہوتے اور باریاب ہوا کرتے تھے، اور کرتے کیا تھے؟ دونوں مل کے قرآن کا تکرار کرتے، قرآن کا دور کرتے۔ تدارس دور کے معنی میں ہوتا ہے، اور ابھی قرآن اگرچہ سارا نہیں بھی اترا ہوا تھا تب بھی اس کا دور جاری و ساری تھا، اور آقا علیہ السلام قرآن پڑھتے
تو جبریل امین سنا کرتے تھے، جبریل امین پڑھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا قرآن سناؤ، گھر میں کوئی مہمان آئے خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کہتے ہیں میرا بچہ حافظ ہے، میرا بھتیجا حافظ ہے، میرا بھائی حافظ ہے، اور فوراً کہتے ہیں آپ صاحب ذرا تشریف لائیں، یہ میرے صاحب ہیں، میرے باس ہیں، میرے استاد ہیں، میرے فلاں معزز ساتھی ہیں، ذرا ان کو قرآن تو پڑھ کے سناؤ۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ سب کو کہو سورہ مزمل تلاوت کر دو، سورہ یاسین پڑھ دو، یا اپنی مرضی کی ایک سورت پڑھ دو۔ جب کوئی حافظ سورت پڑھ کے سناتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کتنی خوشی پاتا ہے، اس کی کیفیت کتنی دیدنی ہوتی ہے، اور اس کو جو خوشی ہوتی ہے ذرا تصور تو کرو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اور تصور تو کیجئے خدا کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور اللہ تو فرشتوں پر فخر محسوس کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہوگا فرشتوں تم کہتے تھے ہم تسبیح و تقدیس کے پابند رہیں گے اور یہ قتل و غارت کرے گا، لیکن دیکھو تو صحیح بچہ بالغ ابھی نہیں ہوا لیکن قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ رہا ہے۔ بھلا کوئی ایسی مثال بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا انداز بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو سننے کی طلب کتنی اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میں چاہتا ہوں ہر گفتگو کسی نہ کسی ایک دائرے کے پر گھومتی ہے، آج کی میں گفتگو قرآن کے حوالے سے اس صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کے ارد گرد گھمانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک صحابی کی کیفیت کو دیکھیے کتنی اعلیٰ ہے، تو پھر اندازہ کیجئے باقی اصحاب کی روایات بھی لے جائیں تو آسمانوں تک روایات جو ہیں ان کے انبار لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں چھوٹا بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جیسے چھوٹے بچے گلی میں محلے میں کھیلتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا ہوا، میں کھیل رہا تھا، یوں میرے سر پر دستے شفقت آیا، اور اس ہاتھ کے سر پر آنے کا سرور تو آج تک ختم نہیں ہوا، اور اس ہاتھ کے آنے کے ساتھ ہی ساتھ ایک شیریں آواز آئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے ترجمان نے بولا، کہا عبداللہ تم کہاں کھیل رہے ہو، پڑھنے والے بچے ہو، کھیلنا چھوڑو پڑھنا شروع کرو۔ اب بتائیں تو صحیح اس صحابی رسول کی کیا کیفیت ہوگی جنہیں کھیلتے ہوئے آقا علیہ السلام ساتھ لے کر آئے، کہا اب وہ کھیل چھوڑو، اب تم مجھ رسول خدا کے ساتھ رہا کرو، تمہارے صبح و مساء میرے ساتھ ہو، تمہارا سفر و حضر میرے ساتھ ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا میرے ساتھ ہو۔ اور حدیث بخاری میں ان کے 3 القاب ہیں اسی حوالے سے، صاحب النالین جن میں سے ایک لقب ہے، اور صاحب النالین کا یہاں مفہوم کیا ہے؟ عام معنی تو یہ ہے نالین والا، لیکن یہ کیسے نالین والے تھے؟ آقا علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف لے جاتے، اپنے مبارک نالین اتارتے تو یہ پاپوش مصطفیٰ کو اٹھا کر کہیں رکھتے نہیں تھے، اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی یوں دونوں ہاتھوں سے پیش کر دیتے اور سامنے رکھ دیتے۔ اور یہ صاحب وسادہ بھی ہے۔ صاحب وسادہ کا یہ معنی ہے کہ آقا علیہ السلام کا رات کو بستر بچھایا کرتے تھے اور صبح کو بستر اٹھایا کرتے تھے۔ تیسرا لقب ہے صاحب مطہرہ۔ ان کا عمل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو جو ساتھ پانی کے لیے کٹورا پکڑ کے چلتے تھے وہ عبداللہ بن مسعود تھے۔ اور کیسی کیفیت ہے، آقا علیہ السلام نے ایک دن کہا اے عبداللہ آج میرا دل کر رہا ہے تم قرآن پڑھو میں قرآن سنوں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ سنیے ذرا قرآن سے کیسی محبت کرنی چاہیے، قرآن کے ساتھ کیسا لگاؤ ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ کیسا پیار ہونا چاہیے، قرآن کی کیسی خدمت ہونی چاہیے۔ جب صحابی رسول نے آقا علیہ السلام کی زبان سے سنا تو کہنے لگے حضور اقرأ علیک و علیک انزل، اے رسول خدا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ تو وہ ذات ہیں جن پر خدا قرآن نازل کرتا ہے،
بلا جنہیں خدا اتارے دے، جن پر نازل کرے، اور جبریل امین جنہیں پڑھ کے سنائے۔ حضور میں کیا پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ نہیں، آج یہ بات نہیں ہے، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ فرمایا پہلے عموماً یہ ہوتا ہے جبریل تو پڑھ کے چلے گئے، اس کے بعد میں قرآن اپنی زبان سے پڑھتا ہوں اور اپنے کان سے سنتا ہوں۔ آج میں نے چاہا کہ میرے کان کسی اور کی تلاوت سنے، تو عبداللہ اس کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم کارنامے پر، اس اعزاز پر قربان جائیں، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، اور سورہ النساء سے تلاوت شروع کر دی۔ ایک آیت پڑھی، 2 آیات پڑھی، 10 آیات پڑھی، 20 آیات پڑھی، 30 پڑھی، 39 آیات تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اور بتائیے تو صحیح، جب پڑھنے والے عبداللہ بن مسعود ہوں گے اور پڑھانے والے اور سننے والے خود رسول خدا ہوں گے تو کیفیت کیا ہو؟ انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہا اے محبوب، رب کہتا ہے وہ کیسی گھڑی ہوگی، کیفا، کیا ہی کیفیت ہوگی، کیف و سرور کا وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب آپ کو ساری کائنات پر ہم گواہ بنا لیں گے۔ ہر امت سے اس امت کا نبی گواہی دے گا، اور پوری خلق اور کائنات کی آپ گواہی دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا نا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، آقا علیہ السلام کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور آنسو بہ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابی نے کہا حضور آنسوں کا بہنا کیسا؟ فرمایا فرت میں، خوشی میں، کہ رب مجھے اتنا بلند مقام عطا فرمائے گا کہ پوری کائنات پر جب اللہ ایک گواہ مقرر کرے گا تو اپنے فضل سے وہ مقام مجھے عطا فرمائے گا۔ کائنات میں کسی اور کا یہ مقام نہیں ہو سکتا، کسی اور کا یہ درجہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ آقا علیہ السلام قرآن سنتے ہیں تو صحابی رسول کو منتخب کرتے ہیں، اور جب سناتے ہیں تو صحابی رسول کو منتخب کرتے ہیں۔ حضرت ابی سے کہا رب نے مجھے بھیجا ہے، تمہیں سلام ہو، اور میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سنو۔ صحابی حیرت میں گم ہو گئے اور ایک سوال کر دیا، کتنا حیرت والا سوال ہے۔ کہا یا رسول اللہ اسمانی اللہ، کیا اللہ نے آپ کو میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو جا کے قرآن سناؤ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم قد سماک اللہ، فرمایا ہاں اے میرے غلام، میں خود نہیں آیا، رب نے مجھے تیرا نام بتا کے کہا ہے کہ جاؤ محبوب اپنے اس غلام کو قرآن سناؤ۔ اب دیکھیے قرآن سننا، قرآن سنانا، قرآن کا دور کرنا، تکرار کرنا، دہرانا، یہ سب کچھ کریم آقا علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا۔ تبھی تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سب سے بلند و بالا اس کائنات میں آقا علیہ السلام کی ہستی ہے، اور ان کا کام ہے قرآن سکھانا۔ وہ سیکھتے خدا سے ہیں، سکھاتے مخلوق کو ہیں۔ الرحمن علم القرآن، اور جو سیکھے گا اور سکھائے گا فرمایا مصطفیٰ اسے سب سے بہتر بتائے گا۔ تم میں سے سب سے بہتر وہی ہوگا جو قرآن سیکھے گا، جو قرآن سکھائے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن پڑھائے گا، جو قرآن کی خدمت کرے گا، جو قرآن کو سینے پہ بھی لگائے گا اور سینے میں بھی سمائے گا۔ گرامی قدر، ذرا پھر اس کیفیت کو دیکھیے، کیفیت آگے بڑھ گئی۔ آقا علیہ السلام نے چاہا کہ میں نے ایک صحابی کو یہ شرف دے دیا کہ اس سے قرآن سنا، ایک صحابی کو یہ شرف دے دیا کہ اس کو قرآن سنایا۔ فرمایا اب اس شرف کے لیے کچھ ہم بھی تو بےتاب ہیں، آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ان میں نام آ جائے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کیسے ہو سکتا ہے سرکار بعد میں آنے والوں کو محروم رکھیں؟
وہاں تو محرومیاں مٹتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ اصحاب صفہ میں سے ہے، ان کی تعداد 400 تک بھی رہی ہے۔ ان لوگوں کا کوئی گھر بار نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، معاملات نہیں تھے، معمولات نہیں تھے، اور اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، یہاں بھی درسگاہ ہے نا جہاں بچے حفظ کرتے ہیں، اسلام کی پہلی درسگاہ کا نام صفہ ہے، اور اس کے معلم اللہ سے سیکھ کر آنے والے رسول خدا ہیں، اور وہ صحابہ کو سکھاتے تھے اور صحابہ انتظار میں رہتے تھے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، کہتے ہیں آقا علیہ السلام خود چل کے ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم اس چبوترے میں تھے، صفہ میں تھے۔ قربان جائیں صحابہ کے مقدروں پر کہ چہرہ والضحیٰ والے محبوب چل چل کے جن کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ ارے ان کے مقدروں پر قربان، آقا علیہ السلام چل چل کے ان کی مجلس میں تشریف لے جاتے، اور آج جا کے انداز تبدیل فرمایا ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا ماہر نفسیات ہو تو اس سے پوچھئے کہ نفسیات کی مہارت تو اسے بھی سرکار کے صدقے ملی ہے، دیکھیے لوگ کیسے ہیں اور ان سے سوال کیسا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کا گھر بار نہیں، رہن سہن کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا خاص کر رکھا ہے، وہیں ٹھہرتے ہیں، کھانے کے لیے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے ہیں۔ حضور فرمایا کرتے تھے طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، فرمایا 2 کا کھانا 3 کو کافی ہے، 4 کا کھانا 6 کو کافی ہے، اور فرمایا کرتے تھے جس کے گھر میں 4 کا کھانا پکا ہے 2 میرے ان غلاموں کو بھی لے جاؤ اور ساتھ کھانا کھلاؤ۔ اور عقبہ بن عامر تو کہتے ہیں ہماری یہ حالت بھی رہی کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم براز کرتے تو وہ ایسے ہوتا جیسے مینگنیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیفیت تھی کھانے پینے میں۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے جو سوال کیا، ماہرین نفسیات اس سوال پر قربان ہوں، اور سمجھیے کہ نفسیات والوں کو یہ علم ملا ہی آقا علیہ السلام کے ایسے سوالوں کی برکت سے ہے۔ جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی نہیں، سوال کیسا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جاتے ہی پوچھا، اے اصحاب صفہ ایحب احدکم ان یغدو کل یوم الی العقیق او البطحان فیأتی بناقتین قومابین فی غیر اسم ولا قطیعۃ رحم او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صفہ والو، اے وہ لوگوں ظاہر میں جن کے پاس کھانے پینے کا بھی سامان نہیں، اپنے گھر کا چھت نہیں، بیوی بچے نہیں، اور دن رات میری بارگاہ میں بیٹھتے ہو، آج تم سے ایک بات نہ پوچھوں؟ عرض کی حضور حکم فرمائیے۔ کہا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر صبح وہ عقیق یا بطحان جائے؟ یہ شہر مدینہ کے قریب 2 بڑی منڈیاں تھیں جہاں سے عالی و نسل اونٹ ملتے تھے، سرخ اونٹ اعلیٰ کوہان والے، اور جب وہاں جائے فیاتی بناقتین قومابین فی غیر اسم ولا قطیعۃ رحم، 2 اعلیٰ نسل کے اونٹ لے کر آئے، اونٹنیاں لائے، اور اس میں اسے چوری بھی نہ کرنی پڑے، کسی سے لڑنا بھی نہ پڑے۔ وہ وہاں جائے، کوئی صاحب کہے یہ 2 اونٹنیاں میری طرف سے تحفہ ہیں، ہدیہ ہیں، قبول کرو، اور وہ تحفہ لے کے آ جائے۔ ہر صبح ہو جائے اور ہر صبح سے 2 اونٹنیاں ملیں۔ فرمایا کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ اب بتائیے جسے کھانے کے لیے لقمہ بھی میسر نہ ہو، ہر روز اسے 2 اونٹنیاں ملیں، اور چاہیے ہی کیا؟ تو صحابہ نے کیا کہا حضور کلنا یحب ذالک یا رسول اللہ، اے رسول خدا کسی ایک کی بات نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے یہ مل جائے تو اور چاہیے ہی کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں رسول خدا ہوں، اور خدا کے لطف و انعام کے سمندر جو بہتے ہیں وہ محدود نہیں ہیں، وہ 2 تک نہیں رہ جاتے۔ فرمایا آج میں تمہیں دینے آیا ہوں، اتنی سخاوت کروں گا کہ قیامت تک لوگ جولیاں پھیلا کے کھڑے رہیں اور ہر کسی کی جولی خیرات سے بھر جائے، تب بھی سخاوت کا سامان ختم نہیں ہوگا۔ اب
ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہمیں یہ مل جائے۔ صبح صبح ایک مزدور کام کے لیے نکلتا ہے اور شام تک سارا دن محنت کرتا ہے، اپنے سر پہ ٹوکرا اٹھاتا ہے اور اینٹیں اٹھا کے چھت پہ لے جاتا ہے۔ شام کو مالک راضی بھی نہیں ہوتا، کہتا ہے صبح دوڑ کے کام کر رہا تھا، دوپہر کو کچھ سپیڈ کم ہو گئی، کہتا ہے 10 منٹ اس نے چائے پینے میں ضائع کر دیے، اور مشکل سے 700 800 1000 روپیہ دیتا ہے اور چہرہ بھی سیدھا نہیں کرتا۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، ایسے موسم میں کسی کو ہر روز 2 اونٹنیاں مل جائیں، 5 لاکھ کا سامان مل جائے تو اسے اور چاہیے ہی کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ کسی سیاستدان کا اعلان نہیں، یہ اس زبان کا اعلان ہے جو حق کے سوا کچھ بولتی ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا جب وہ کتابت حدیث سے رک گئے قریش کے کہنے پر، فرمایا تھا اے میرے غلام اکتب فواللہ ما یخرج من ھذا الا الحق، فرمایا میرے غلام میں جو کہوں لکھ لیا کر، خدا کی عزت کی قسم میں کبھی مزاح کر رہا ہوں یا غصے میں ہوں، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، اس زبان کا اعلان ہے۔ اور گرامی قدر ایسا اعلان ہے جس کا فیض ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہیں کرتے، افلا یغدو احدکم الی المساجد، فرمایا صبح صبح تم مسجدوں کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ کوئی صاحب گھر سے اٹھے مسجد میں آئے، اپنے بیٹے کو اٹھائے مسجد میں لائے، پھر فرمایا فَيُعَلِّمُ، وہ پڑھائے سکھائے، پھر دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا پڑھنے والا 100 ہوگا، پڑھانے والا 1 ہوگا، فرمایا نہیں، صرف پڑھائے نہیں پڑھ ہی لے، او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین، فرمایا میں خدا کا رسول کہتا ہوں صبح گھر سے اٹھو مسجد میں جاؤ نماز ادا کرو، اس کے بعد 2 آیتیں پڑھا دو یا پڑھ لو، فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، 3 آیتیں پڑھ لو یا پڑھا دو، 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، فرمایا 4 آیتیں پڑھ لو یا پڑھا لو، 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، آقا علیہ السلام نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا جتنی آیات پڑھو گے اتنی اونٹنیوں سے بھی زیادہ فائدہ حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے تو ہو سکتا ہے اونٹنیاں مل جائیں تو تکبر آ جائے، دین سے دور ہو جاؤ، قرآن کی تو جتنی آیات پڑھو گے وہ دنیا میں بھی تمہیں سکون دے گی، قبر میں بھی مونس بنے گی، حشر میں بھی شفیع بنے گی۔ گرامی قدر پھر ہم بھی مسجدوں کو آباد کریں نا، نکلیں صبح صبح سارے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیں، مسجد کو بارونق کریں، اور اس کے بعد چاہے کام پہ جانے والا ہے، کسی نے ناظرہ پڑھ لیا ہے یا پڑھنا ہے، سب بیٹھ کے 2 4 4 5 5 آیات، 1 رکوع 2 رکوع تلاوت کریں، پھر مسجد سے نکلیں، تاکہ سارا دن ایسی برکت ہو کہ زندگی میں پھر کبھی نحوست اس کی طرف راستہ ہی نہ کرے، اس کی طرف چہرہ ہی نہ کرے۔ اور گرامی قدر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شوق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور کیا ہی عجب گفتگو کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ میں آپ کی فضیلت میں بیان ہے۔ اور سنیے آج ہماری کیفیت کیا ہے، میں ایک بات آپ کو کہوں اور آپ سمجھ جائیں، دوبارہ کہوں، ریپیٹ کروں، دہراؤں، آپ کہتے ہیں یہ وہی بات ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 5 6 7 سال کا بچہ، اس کا باپ 2 دفعہ بات کرے نا، کہتا ہے پاپا ورڈز ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، ہر روز ہر امام ہر رکعت میں، فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، کسی چھوٹے بچے نے جو سمجھدار نہ ہو، عاقل نہ ہو، بالغ نہ ہو، کبھی مسجد میں کھڑے ہو کے کہا ہو قاری صاحب ہر روز ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تو لذت ہی جدا ہے، یہ جتنی بار سنتے ہیں اتنی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ارے چھوٹے بچے بھی اعتراض نہیں کرتے، نہ سمجھ بچے بھی اعتراض نہیں کرتے، نہ بالغ بچے بھی اعتراض نہیں کرتے،
بلکہ وہ کہتے ہیں آج میں مسجد میں گیا، قاری صاحب کی سورہ فاتحہ کی آواز نہیں آ رہی تھی، جب آواز آتی ہے کتنا سرور ہوتا ہے، دلکش آواز ہوتی ہے اور حسین الفاظ ہوتے ہیں، تو باپ سمجھاتا ہے بیٹا تم تیسری رکعت میں پہنچے تھے، اس میں امام صاحب بلند آواز سے قرات نہیں کرتے، کہتا ہاں پھر اسی لیے مجھے آواز نہیں آئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کمال کر دی، ذوق کی علامت کو بیان کیا۔ مجھے بتائیے توجہ کے ساتھ، ایک جاہل آدمی قرآن کو جس نے نہیں پڑھا، کیا وہ قرآن کی زیادہ تلاوت کرتا ہے یا جس نے ناظرہ پڑھا ہے وہ زیادہ تلاوت کرتا ہے؟ ظاہر ہے جس نے ناظرہ پڑھا ہے، اور علماء کا جمع غفیر ہے، آپ لوگ ان سے پوچھئے کہ ان کے قرآن میں معمولات کیا ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر علماء یہاں 10 بھی ہیں، آپ سارے لوگ جتنا مل کے سارے سال میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ صرف رمضان میں اس سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے جس نے جتنا زیادہ پڑھا ہے اسے اتنی زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ جی چاہتا ہے پڑھتا چلا جاؤں، اس کی لذت ہی ایسی ہے۔ اور ہو کیوں نہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا لوگو ما من سورۃ الا انا اعلم حیث نزلت، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ کہا لوگو قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں جو نازل ہوئی ہو اور میں اس کے نزول کے موقع کو نہ جانتا ہوں۔ پھر کہا صورتیں تو کم ہیں، 114 ہیں، آیات زیادہ ہیں۔ آگے الفاظ سنیے، فرمایا وما من آیت الا انا اعلم حیث انزلت، کہتے ہیں ایک آیت ایسی نہیں وہ نازل ہوئی ہو اور نزول کے وقت کو میں نہ جانتا ہوں۔ پورے وثوق سے کہنے لگا آقا علیہ السلام کے گھر میں آیات نازل ہو، سفر میں نازل ہو، عمومی طور پر اکثر اوقات سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کو آقا علیہ السلام جس خوش نصیب کو آگے سنایا کرتے تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا علیہ السلام گھر میں نازل ہونے والی بھی اکثر آیات اپنی ازواج کو سنانے سے پہلے عبداللہ بن مسعود کو آگے سنایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا شرف ہے، اور اسی شرف کی یہ کیفیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ امیر المومنین تھے۔ کسی نے سوال کیا تو سوال کا جواب دینے کے بجائے کیا کہا، اسے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود مجلس میں موجود تھے، لوگوں سے کہا لوگو ما دام ھذا الحبر موجودا فیکم لا تسألونا، کہا یہ نہیں کہ ہمیں سوال کا جواب نہیں آتا، ہم نے تو علم کے کٹورے آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے پیے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، عبداللہ کے علم کی ہم اتنی قدر کرتے ہیں، جب مجلس میں یہ موجود ہو پھر ہم سے سوال نہ کیا کرو۔ یہی حق رکھتا ہے کہ یہ اس کا جواب دے۔ اور صحابہ کو ان کی ذات پر اتنا اعتماد تھا، اگر کوئی صحابی عبداللہ بن مسعود سے کوئی بات پوچھ لیتا، وہ کہتا مجھے اتنا وثوق ہے کہ جیسے میں نے سرکار سے بات کو پوچھا۔ اور آپ خوش نصیب ہیں حنفی لوگ کہ فقہ حنفی در حقیقت فقہ ابن مسعود ہے۔ آپ اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اور فقہ ابن مسعود در حقیقت آقا علیہ السلام کے گھر کی فقہ ہے۔ اے حنفیوں تمہیں تو فقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اور در سے ملی ہے۔ اور گرامی قدر پھر وہ کیا کہتے ہیں، جس نے قرآن کی ایک ایک سورت کے نزول سے واقفیت حاصل کی ہو، قرآن کی ایک ایک آیت کے اترنے کے محل کو، موقع کو، شان نزول کو جانتا ہو، اور جس کی کیفیت یہ ہو آقا علیہ السلام اکثر اوقات سب سے پہلے اترنے والی وحی اسے سناتے ہو، بھلا اس کا علم کتنا زیادہ ہوگا، کوئی اس کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ دوسرے صحابی آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی، اور صحابہ سے ہی یہ معمول جاری و ساری ہوا۔ اور عبداللہ بن مسعود کون سے خوش نصیب ہیں، کہتے ہیں لوگوں ایک سورت ایسی نہیں جس کے نزول کو میں نہ جانتا ہوں، ایک آیت ایسی نہیں جس کے نزول کو میں نہ جانتا ہوں، اور طلب کتنی زیادہ ہے، کہتے ہیں وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَرَكَبْتُ إِلَيْهِ، کہنے لگے لوگوں مجھے بتاؤ، اگر کائنات کے کسی ایک کونے میں ایک شخص بھی ایسا ہے
جو قرآن کی ایک آیت کی وہ تفسیر جانتا ہے جو میں نہیں جانتا، تو مجھے بتاؤ وہ کدھر ہے؟ پیدل نہ بھی جا سکا، اونٹ پہ سوار ہو کے جا کے اس کا شاگرد بنوں گا۔ علم جتنا زیادہ ہے تڑپ اتنی زیادہ ہے۔ ارے قرآن کا تو اعجاز ہی یہ ہے، ہر سورت ہر آیت کو جاننے والا کہتا ہے کائنات کے کونے میں مجھ سے زیادہ ایک آیت کو بھی کوئی جانتا ہے اور اس کی ایک تفسیر کو جانتا ہے، مجھے بتاؤ میں عبداللہ بن مسعود اونٹ پر سوار ہو کے جا کے اس کا شاگرد بن سکتا۔ اور کرام قدر یہی مشورہ دیتے ہیں۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں میرے بیٹے نے میٹرک کر لیا، کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کسی انجینئر سے پوچھتے ہیں، کسی میڈیکل اسپیشلسٹ سے پوچھتے ہیں، کسی استاد اور ٹیچر سے پوچھتے ہیں، پروفیسر سے پوچھتے ہیں، لیکچرار سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سر میرے بیٹے نے میٹرک کر لیا، مشورہ دیں اب اسے کیا کروایا جائے۔ وہ پوچھتا ہے کہ بیٹے کے کتنے نمبر آئے، فزکس میں کتنے ہیں، کیمسٹری میں کتنے ہیں، بایو میں کتنے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ پھر کہتا ہے بیٹا بتاؤ کس سبجیکٹ میں تمہاری دلچسپی زیادہ ہے، وہ بتاتا ہے دلچسپی، کچھ سوال کر کے پھر وہ فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے اسے سول میں لے جاؤ، اسے ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، اسے فلاں فیلڈ میں لے جاؤ، اور پھر اس کے مشورے پر عمل کیا جاتا ہے۔ ارے ایک مشورہ وہ ہے جو میں اور آپ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک مشورہ وہ ہے جو صحابی رسول خود عطا فرما رہے ہیں، اور وہ صحابی بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے کہا نا میں آج کی گفتگو کو ایک صحابی کے ارد گرد آپ احباب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ صحابہ میں سے ہر کوئی اس میں کتنا زیادہ حصہ ڈالتا تھا۔ اور وہ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من اراد العلم، کہتے ہیں جو علم کا ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے نالج حاصل ہو جائے، معلومات جمع ہو جائے، آپ کچھ بھی پڑھیں مقصود حصول علم ہوتا ہے۔ آگے منتہی مقصد کیا ہے؟ اگر تو دین پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے تو مبارک ہے۔ اور آج ہمارا جو نیا سسٹم ہے، اور ہم امریکن سسٹم کے تحت جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو مقصد اونلی فار دا فنانس، صرف مال کا حصول ہوتا ہے۔ 3 لاکھ اس کو تنخواہ ملے گی، 4 لاکھ پہ کہیں ملازم بن جائے گا، 5 لاکھ کما سکتا ہے، فلاں عہدے پر پہنچ جائے گا، بس آگے مقصد الگ الگ ہیں لیکن حصول علم تو سب کا مقصد ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، فرمایا جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے میں صحابی رسول اور سفر و حضر کا ساتھی اسے مشورہ دیتا ہوں وہ قرآن سیکھے۔ اور ان کا مشورہ کتنا مبارک ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ ان کی زوجہ محترمہ، ان کا نام ہے حضرت زینب زوجہ ابن مسعود، اور یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ آقا علیہ السلام عورتوں کے پاس گئے نا، انہیں کہا تم بھی صدقہ کیا کرو، اور صدقہ دوزخ کی اور تمہارے درمیان حجاب اور پردہ بن جائے گا۔ ازواج اور عورتوں نے صدقہ کیا، اپنا زیور بھی اتار کے دے دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب آ کے آقا علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا بلال پتہ کرو دروازے پہ کون ہے۔ حضرت بلال پوچھ کے آئے، کہنے لگے حضور زینب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایو زنانی، فرمایا زینب تو کئی عورتوں کا نام ہے، کون سی زینب ہے؟ عرض کی حضور آپ کے غلام ابن مسعود کی بیوی ہے۔ جب یہ بات کہی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس زینب کو اندر ہی لے آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا، عرض کی حضور معذرت سے اپنے خامند کی شکایت کرنے نہیں آئی، میرا خامند دن رات آپ کی خدمت میں رہتا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتا، کچھ کماتا نہیں ہے، میں گھر کے کام کاج کر کے اپنا پیٹ پالتی ہوں، اپنے خامد پر خرچ کرتی ہوں، اپنے بچوں کو پالتی ہوں، اور مزید بھی 2 اور یتیم بچوں کی بھی پرورش کرتی ہوں۔ آپ نے جب کہا نا عورتوں کو صدقہ کرو، حضور میرا دل تڑپ گیا، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں، اس لیے آئی ہوں حضور میرے پاس تو کچھ بچتا نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا زینب تم کیوں گھبراتی ہے؟ اور لوگ صدقہ کریں انہیں ایک ثواب ہے، اور تو اپنے خامد پر خرچ کرتی ہے، حالانکہ خامد پر تیرا نفقہ واجب تھا، اور یہ تو صلہ رحمی کرتی ہے کہ رشتہ توڑا نہیں، جوڑا ہے، نبھایا ہے۔
اور بچوں پر بھی خرچ کرتی ہے، یہ خامند کا حق تھا، ان کے باپ کا حق تھا، تو اپنے خامند کا بھی حق ادا کرتی ہے۔ اے زینب، اور لوگ خرچ کریں انہیں صدقے کا ثواب، تو اپنے خامند اور بچوں کو کھلائے، اللہ تجھے صدقے کا بھی ثواب دے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب دے گا۔ لاکی اجران الصدقۃ والصلۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے 2 اجر مل رہے ہیں، ایک صدقے کا مل رہا ہے، ایک صلہ رحمی کا اجر مل رہا ہے۔ گرامی قدر وہ عبداللہ بن مسعود کہ جو گھر کے کام کاج بھی نہیں کرتے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس ہی ہمیشہ رہتے تھے، انہوں نے کہا لوگو من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو علم سیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن سیکھے۔ اب اگلا سوال ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آخر قرآن میں ایسی کون سی بات ہے جو اور کہیں نہیں؟ تو صحابی رسول نے وہ جواب دیا کہ آج بھی سائنسدان اس جواب پر حیران ہیں کہ کتنا بڑا جواب ہے۔ سائنس کا علم ہے نا، ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، اس پر تجربہ ہوتا ہے، تجربے میں کامیاب ہو جائے تو ایک نظریہ قائم ہو جاتا ہے، اور وہ نظریہ سائنس کا نظریہ کہلواتا ہے۔ اس کے بعد کوئی شخص اس کے خلاف ایک مفروضہ قائم کرے، پھر وہ اپنا تجربہ کرے، اور پھر وہ کہے کہ یہ تجربہ میرا اس طرح درست ہوا، تو پہلا نظریہ بدل جاتا ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے، نیا نظریہ آ جاتا ہے۔ سائنس کے پڑھنے والے احباب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنسدانوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں زمین گھوم رہی ہے، اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ساقط ہے۔ ان کے اپنے تجربات ہیں، ان کے اپنے تجربات ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اے لوگو، ایک علم وہ بھی ہے جو کسی صورت بھی خطا نہیں ہوتا، بدلتا نہیں، جو مفروضوں پر جس کی بنیاد نہیں، جو نظریات اور تجربات کی وجہ سے نہیں بدلتا، اور وہ علم قرآن کا علم ہے۔ من اراد العلم فعلیہ بالقرآن فإن فیہ خبر الاولین والآخرین، فرمایا جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کا کرے، اس میں پہلوں کی بھی خبریں ہیں کہ آدم کو بنایا کیسے گیا تھا، اور آخر والوں کی بھی خبریں ہیں کہ جنتی جنت میں کیسے جائیں گے اور دوزخ کی دوزخ میں کیسے گریں۔ فرمایا معلومات کا خزانہ جمع کرنا چاہتے ہو، یقین والا کرو، پھر وہم و گمان والا نہ کرو، مفروضات والا نہ کرو، تیقنات والا جمع کرو۔ اور گرامی قدر یہ پیغام ہے اصحاب رسول کا، پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی بچیوں کو، مجھے یہ بھی معلومات حاصل ہوئی کہ بچیوں کے مدرسے کا بھی جلد افتتاح کیا جا رہا ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے۔ اور ایک جملہ کہہ کے ہی بات سمجھانا چاہوں گا کہ آپ ایک بچے کی تعلیم پوری کرواتے ہیں تو ایک بچے کی تعلیم ہے، اور ایک بچی کو پڑھاتے ہیں تو ایک خاندان کو تعلیم دیتے ہیں۔ بہت ضروری ہے، اس کی ضرورت ہے، اور خاص کر قرآن پڑھاؤ۔ حضرت عمر فاروق عورتوں پر بڑے سخت تھے، اس کے باوجود کہتے تھے عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ، اس لیے کہ سورت نور جو ہے وہ عورتوں کو عفت، پاک بازی اور پاک دامنی سکھاتی ہے۔ جب وہ قرآن سیکھیں گی تو پھر گھر روشن ہوگا، منور ہوگا، پھر ایسی مائیں ملیں گی جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اور قرآن کی لوری بھی سنا رہی ہوں۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے، مبارکباد ہے اساتذہ کو، بچوں کے والدین کو، بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا، کروایا، اس کے لیے کوشش و کاوش کی، منتظمین کو، خدمت گزاروں کو، معاونین کو، اساتذہ کو۔ اور اس سے بھی بڑی مبارکباد کی بات یہ ہے کہ بچیوں کے ادارے کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ یہ خیر کے مراکز ہیں، انہی کی وجہ سے صفحہ ہستی پر آج قیامت قائم نہیں ہو رہی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ تعالی لیبعث عذابا، اللہ تعالیٰ عذاب اتارنا چاہتا ہے قوم پر، حتما مقضیہ، حتمی فیصلہ کر لیتا ہے، اب ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے صبح عذاب سے قوم کو ختم کر دے، اور پھر اچانک صبح کیا ہوتا ہے، ثم یقرأ صبی من صبیانہم فاتحۃ الکتاب، اس قوم کے بچوں میں سے ایک بچہ توتلی زبان سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں اب 40 سال تک اس قوم پر عذاب نہیں بھیجا۔ ہم اپنے احوال پر اگر نظر کریں اور سوچیں کہ اب بھی عذاب نہیں آ رہا، تو یہ مساجد اور مدارس کی برکت ہے کہ عذاب اتر نہیں رہا۔
ورنہ نائٹ کلبوں میں جو ہماری حالت ہے، اور اب تو سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے گھر گھر میں جو فحاشی پھیلا رکھی ہے، یہ عذاب کو دعوت نہیں تو کیا ہے؟ ارے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور قرآن کی تعلیم کو عام کرو کہ قوم عذاب سے بھی بچ جائے اور دین کی طرف بھی مائل ہو جائے۔ اس محبت کو اجاگر کیجئے۔ آپ احباب کی محبت کے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف فرما ہے، چہروں پر خوشی کے آثار ہیں اور چہرے تمتما رہے ہیں۔ حفاظ کے اعزاء و اقارب بھی، والدین بھی موجود ہیں۔ اس پیغام کو یاد رکھیں کہ قرآن کو صرف حفظ کروا کے چھڑوا نہ دیں، بچوں پر رحم کریں۔ جنہیں آپ نے دین کے لیے وقف کیا ہے پھر انہیں وقف رکھیں۔ بچوں کو درمیان میں ایسے بسمل کی طرح تڑپتا نہ چھوڑ دیں کہ حفظ کر لیں تو کہیں اب سکول کی طرف آ جائیں، اور اس کو چھوڑیں جب تک استاد مطمئن نہ ہو منزل تیاری کرواتے رہیں، یادداشت پکی کروائیں، اور اس کے بعد انہیں دین کے لیے وقف کر دیں، درس نظامی کے لیے بھیجیں، اور انہیں کہیں بیٹا ہم نے اپنی دنیا کے لیے بہت کچھ جمع کیا، تم ہماری آخرت سنوارو گے، اور جس کی آخرت سنور جائے اس کی دنیا بھی کبھی بگڑی نہیں رہتی۔ تہیا کرو کہ بچوں اور بچیوں کو اس طرف لانا ہے، پھر اسی طرف چلانا ہے۔ بسمل کی طرح تڑپا نہ دیں، نہ وہ چارے ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو ہم کس ماحول کے ہیں، بہتر ماحول فراہم کریں۔ تو گرامیہ قدر، بار دیگر اس پروگرام پر اور بچوں کے حفظ پر تمام احباب کو، اساتذہ کو، معاونین کو، منتظمین کو، والدین کو، ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔